جو روٹ نے سچن ٹنڈولکر کا سب سے زیادہ نصف سینچریز کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ پی ایچ ایف کا پاکستان ہاکی لیگ شروع کرنے کا اعلان۔ سابق پاکستانی کرکٹر عروج ممتاز نے فاسٹ بالنگ کے زوال کا ذمہ دار بابر اعظم کو ٹھہرا دیا۔ کو پیما اسما مشتاق اسپونٹک چوٹی سر کرنے کے بعد واپسی پر بیمار ہو کر چل بسی۔ پی ایچ ایف نے قومی کھیل کے فروغ کے لیے اسکولوں میں ہاکی کا سامان تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ روڈری کا مانچسٹر سٹی چھوڑ کر بارسلونا سے معاہدہ، 2030 تک کلب کا حصہ بن گئے۔ فٹ بال کے جادوگر برازیلین سٹار کا ریٹائرمنٹ واپس لینے کا اعلان۔ یو ایس اوپن کے لیے ٹینس کی تاریخ کی سب سے بڑی انعامی رقم کا اعلان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ایلیا بطول۔ کھیلوں کی قومی اور بین الاقوامی خبروں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس راؤنڈ اپ۔ انگلینڈ کے سٹار بیٹر جو روٹ نے پاکستان کے خلاف ہیڈنگلے ٹیسٹ میں شاندار سنگ میل عبور کرتے ہوئے لیجنڈری بھارتی بیٹر سچن ٹنڈولکر کا ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ نصف سینچریز کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ پاکستان کے خلاف ہیڈنگلے ٹیسٹ کے دوسرے روز جو روٹ نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کی 68ویں نصف سینچری مکمل کر کے بھارتی لیجنڈ کرکٹر سچن ٹنڈولکر کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ جو روٹ نے 112 گیندوں پر 66 رنز کی اننگز کھیلی، جس میں 10 چوکے شامل تھے، تاہم وہ نصف سینچری مکمل کرنے کے بعد زیادہ دیر کریز پر نہ ٹھہر سکے۔ 68 نصف سینچریوں کے ساتھ جو روٹ اور ٹنڈولکر اب ٹیسٹ کرکٹ میں مشترکہ طور پر سب سے زیادہ نصف سینچری بنانے والے بیٹرز بن گئے ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے شیف نارائن چندرپال 66 نصف سینچریوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں، جبکہ آسٹریلیا کے ایلن بورڈر اور بھارت کے راہل ڈریوڈ 63 نصف سینچریاں بنا چکے ہیں۔ روٹ کے لیے یہ سنگ میل اس لیے بھی خاص ہے کہ انہوں نے بین سٹوکس کی ریٹائرمنٹ کے بعد انگلینڈ کی ٹیسٹ ٹیم کی قیادت سنبھالتے ہوئے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے پاکستان ہاکی لیگ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پی ایچ ایف کے صدر محی الدین احمد وانی کے مطابق لیگ کا افتتاحی ایڈیشن 2027 کی پہلی سہ ماہی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے مطابق لیگ کے انعقاد کے لیے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کیا جا رہا ہے اور اسے پاکستان ہاکی کے لیے ایک اہم ٹورنامنٹ بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان ہاکی میں ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ 2027 کی پہلی سہ ماہی میں ہی پاکستان ہاکی لیگ ایکشن میں نظر آئے گی۔ فیڈریشن کے مطابق لیگ ملک میں ہاکی کی بہتری کے وسیع منصوبے کا حصہ ہے، جس میں گراس روٹ لیول پر کھیل کا فروغ، نوجوان ٹیلنٹ کی تربیت، پروفیشنل کوچنگ، بہترین ڈھانچے کی تشکیل اور کھلاڑیوں کو زیادہ بین الاقوامی تجربہ فراہم کرنا شامل ہے۔ پاکستان ہاکی لیگ کے منصوبے پر پی ایچ ایف 2016 سے کام کر رہی تھی، تاہم اجازت ناموں، شیڈول اور مالی مشکلات سمیت مختلف مسائل کے باعث سابقہ منصوبے عملی شکل اختیار نہ کر سکے۔ اب پی ایچ ایف نے ایک بار پھر منصوبہ بحال کرتے ہوئے 2027 کی پہلی سہ ماہی کو پاکستان ہاکی لیگ کے آغاز کے لیے ہدف مقرر کر دیا ہے۔ سابق پاکستانی کرکٹر عروج ممتاز نے پاکستان کی روایتی فاسٹ بالنگ کے زوال کی بڑی وجہ ڈومیسٹک کرکٹ میں بیٹنگ کے لیے سازگار پچز کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے فاسٹ بالرز کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے کے مواقع کم ملے۔ مائیکل ایتھرٹن کے سوال پر گفتگو کرتے ہوئے عروج ممتاز نے کہا کہ پاکستان میں تیار کی جانے والے پچز ایک بڑا مسئلہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انگلینڈ کے حالیہ دورہ پاکستان سمیت مختلف سیریز اس مسئلے کی واضح مثالیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انگلینڈ کے حالیہ دورہ پاکستان سمیت مختلف ممالک کی سیریز اس مسئلے کی واضح مثالیں ہیں۔ عروج ممتاز نے کہا کہ فاسٹ بالنگ طویل عرصے سے پاکستان کی سب سے بڑی طاقت رہی ہے، تاہم گزشتہ چند برسوں کے نتائج میں اس کا اثر دکھائی نہیں دے رہا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بابر اعظم کی کپتانی کے دور میں بیٹنگ کے لیے سازگار اور فلیٹ پچز کی خواہش میں اضافہ ہوا، جبکہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں بھی پچز سے گھاس ہٹا کر بلے بازوں کے لیے سازگار حالات پیدا کیے گئے۔ اس صورتحال نے فاسٹ بولرز کو مشکل حالات میں بولنگ کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے مواقع سے محروم کر دیا۔ عروج ممتاز نے شاہین شاہ آفریدی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک وقت میں دنیا کے سب سے باصلاحیت نوجوان
فاسٹ بولرز میں شمار ہوتے تھے، تاہم انجری کے بعد ان کی کارکردگی متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے نسیم شاہ کی موجودہ صورتحال اور حارث رؤف کی رفتار پر کمی پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ عروج ممتاز کے مطابق پاکستان میں پچز کے مسائل صرف بین الاقوامی کرکٹ تک محدود نہیں بلکہ ڈومیسٹک اور فرسٹ کلاس سطح پر بھی ایسے حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے جہاں فاسٹ بولرز کو حقیقی چیلنج ملے اور وہ اپنی رفتار اور مہارت میں بہتری لا سکیں۔ پاکستانی کوہ پیما آسما مشتاق 7027 میٹر بلند سپونٹک چوٹی کامیابی سے سر کرنے کے بعد واپسی کے دوران شدید طبی پیچیدگی کے باعث انتقال کر گئیں۔ آسما مشتاق کے انتقال پر پاکستان کی کوہ پیمائی اور ایڈونچر کمیونٹی میں گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کراکرم کالنگ ٹریکس کے مطابق 36 سالہ آسما مشتاق 7027 میٹر بلند سپونٹک چوٹی سر کرنے کی مہم میں شریک تھیں اور انہوں نے مکمل صحت کے ساتھ چوٹی سر کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ کراکرم کالنگ ٹریکس کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق واپسی کے دوران تقریباً 6400 میٹر کی بلندی پر آسما مشتاق کو بلند پہاڑوں کی سنگین بیماری نے پکڑ لیا۔ ماؤنٹیننگ گائیڈ اکبر علی اور ایکسپیڈیشن گائیڈ محمد امین ان کے ساتھ تھے۔ کراکرم کالنگ ٹریکس کے مطابق ماؤنٹین گائیڈ اکبر علی نے انتہائی مشکل موسمی حالات میں آسما مشتاق کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، تاہم وہ انہیں نہ بچا سکے۔ ٹریکس انتظامیہ نے مشکل گھڑی میں ماؤنٹین گائیڈز کی ہمت، لگن اور خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ حکام اور مرحومہ کے اہل خانہ سے رابطے میں ہیں اور معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ کراکرم کالنگ ٹریکس نے آسما مشتاق کے اہل خانہ، دوستوں اور دیگر لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے حکومت پنجاب کے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے پنجاب بھر کے اسکولوں میں ہاکی کے فروغ اور نچلی سطح پر کھیل کے ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے ہاکی کا سامان تقسیم کرنے کے بڑے پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے مطابق یہ اقدام قومی کھیل کی بنیاد مضبوط بنانے اور پاکستان کی ہاکی کی بحالی کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہاکی کو براہ راست اسکولوں تک پہنچانے، نوجوان کھلاڑیوں کو ضروری کھیلوں کا سامان فراہم کرنے اور انہیں منظم کوچنگ اور مسابقت کے مواقع دینے میں مدد ملے گی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے حکومت پنجاب، اسپورٹس ڈپارٹمنٹ، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، مقامی انتظامیہ اور پروگرام کے تمام شراکت داروں کا شکریہ ادا کیا جن کے تعاون سے یہ اہم گراس روٹ ہاکی پروگرام ممکن ہوا۔ پیغام واضح ہے کہ ہاکی کو پاکستان کے اسکولوں میں واپس لانا ہے اور اس سفر کا اب آغاز ہو چکا ہے۔ اسپین کے ورلڈ کپ فاتح کپتان روڈری نے بارسلونا سے معاہدہ کر لیا۔ 30 سالہ مڈ فیلڈر نے 2030 تک کلب کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ روڈری نے کہا کہ وہ بارسلونا میں نئے چیلنج کے لیے بے حد پرجوش ہیں۔ اسپین کے ورلڈ کپ فاتح کپتان رودری نے مانچسٹر سٹی سے بارسلونا منتقلی مکمل کر لی ہے۔ بارسلونا نے 30 سالہ مڈ فیلڈر کے ساتھ 2030 تک معاہدے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ مانچسٹر سٹی کو بونسز سمیت مجموعی طور پر 76.5 ملین یوروز ملنے کی توقع ہے۔ رودری نے بارسلونا میں اپنے نئے سفر پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کیریئر کے اس نئے مرحلے کے لیے پرجوش ہیں اور دوبارہ وہی جوش محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ مین سٹی میں 7 کامیاب سال گزارنے والے رودری گزشتہ 2 سیزنز کے دوران انجری کا شکار بھی رہے، تاہم گزشتہ ماہ اسپین کو شمالی امریکہ میں دوسری بار ورلڈ چیمپئنز بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ رودری کا کہنا ہے کہ بارسلونا میں وہ اپنی 100% صلاحیتیں صرف کریں گے۔ برازیل کے لیجنڈری فٹ بالر رونالڈینو نے 46 سال کی عمر میں دوبارہ پروفیشنل فٹ بال میں واپسی کا اعلان کر دیا۔ فٹ بال کے جادوگر ایک بار پھر میدان میں ایکشن میں نظر آنے کے لیے تیار ہیں۔ رونالڈینو کی واپسی کی خبر نے دنیا بھر میں ان کے مداحوں کو خوش کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بارسلونا اور اے سی میلان کے سابق سٹار نے اٹلی کے سری سی کلب ریونا ایف سی کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ رونالڈینو نے آخری مرتبہ 2015 میں برازیلین کلب کی نمائندگی کرتے ہوئے مسابقتی پروفیشنل میچ کھیلا تھا۔ اس طرح وہ تقریباً 11 سال بعد دوبارہ کسی پروفیشنل مقابلے میں ایکشن میں نظر آئیں گے۔ یہ اٹلی میں بھی ان کی دوسری انٹری ہوگی، جہاں وہ 2008 سے لے کے 2011 تک اے سی میلان کا حصہ رہے تھے۔ فیفا ورلڈ کپ 2002 کے فاتح رونالڈینو ریونا کی ملکیتی گروپس میں بھی شامل ہو گئے ہیں۔ کلب انتظامیہ کے مطابق ان کی واپسی محض تشہیری سرگرمی نہیں بلکہ وہ کم از کم ایک میچ میں ضرور میدان میں اتریں گی۔ اگرچہ ان کی واپسی کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن امکان ہے کہ وہ سیزن کے افتتاحی میچ میں شرکت نہیں کریں گے۔
US ओपन ने रवां साल टेनिस की तारीख की सबसे बड़ी इनामी रकम का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट की मजमूई इनामी रकम रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई है। इस ऐलान के बाद खिलाड़ियों में भी जोशो खरोश बढ़ गया है। मुंतज़मीन के मुताबिक न्यूयॉर्क में 23 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक होने वाले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 10 करोड़ 80 लाख डॉलर्स की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। मर्द और ख़वातीन के सिंगल चैंपियंस को अब 5,50,000 डॉलर्स के बजाय 55 लाख डॉलर्स मिलेंगे, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 10% ज़्यादा हैं। ये ग्रैंड स्लैम की तारीख में सिंगल फातह के लिए सबसे बड़ी इनामी रकम भी होगी। पहले राउंड में शिकस्त खाने वाले खिलाड़ियों की रकम भी 27% इजाफे के बाद 1,40,000 डॉलर्स कर दी गई है। यह ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब टॉप टेनिस खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम्स की आमदनी में ज़्यादा हिस्से का मुतालबा कर रहे हैं। जेनिक सिंथ समेत कई खिलाड़ियों ने रवां साल फ्रेंच ओपन और विंबलडन में मीडिया सेशंस को 15 मिनट तक महदूद करके एहतजाज भी किया था। US ओपन ने खिलाड़ियों की मुआविनत के लिए 2026 में 20 लाख डॉलर के इब्तिदाई फंड्स का भी ऐलान किया है, जिसे मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों में बराबर तकसीम किया जाएगा। खेलों की दुनिया से फिल वक्त इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।